اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعدد کل شیء معلوم لک۔ رسول پاک پہ بھیجے خدا درود و سلام، علی و فاطمہ حسن و حسین پر بھی مدام۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکے سے کوفہ روانگی۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط آنے کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفیوں کی درخواست قبول فرمانے میں کوئی وجہ تأمل و جائز عذر باقی نہیں رہا۔ ظاہری شکل تو یہ تھی اور حقیقت میں قضاء اور قدر کے فرمان ناقض ہو چکے تھے، شہادت کا وقت آ چکا تھا۔ اس لیے امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ جانے کا عزم مصمم کر لیا اور اسباب سفر درست ہونے لگے۔ جب مکہ والوں کو آپ کی تیاری کا علم ہوا تو انہوں نے آپ کا مکے سے کوفہ جانا پسند نہ کیا، کیونکہ وہ کوفہ والوں کی بے وفائی و غداری کو خوب جانتے تھے اور ان کو علم تھا کہ ان کوفیوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ چنانچہ انہوں نے آپ کو سختی سے روکا۔ ان میں خاص طور سے جلیل القدر صحابہ حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت جابر، حضرت ابو سعید خدری، حضرت ابو واقدشی و دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ کے پاس آئے اور عرض کی کہ آپ کوفہ ہرگز نہ جائیں، وہاں کے لوگ درہم و دینار کے بندے ہیں، بدعہدی اور بے وفائی ان کا شعار ہے، ان کا حاکم ان پر مسلط ہے، تو آپ جان لیجئے کہ کوفہ جانے والے آپ کو جنگ و جدال کے لیے بلا رہے ہیں۔ ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ لوگ آپ کو دھوکہ دیں گے، آپ کو جھٹلائیں گے اور آپ کو بے یار و مددگار چھوڑ کر حکومت وقت سے مل کر آپ پر حملہ کر دیں گے، اور یہی لوگ جو آپ کو دعوت دے رہے ہیں آپ کے دشمن بن جائیں گے اور آپ کو شہید کر دیں گے۔ حضرت امام علی مقام نے فرمایا، میں خدا سے خیر کا طالب ہوں، دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر جو پہلے ہی مکہ میں موجود تھے آپ کے پاس آئے اور کہا کہ آپ عراق جانے کا ارادہ ترک فرما دیں، تو آپ نے فرمایا، میں نے اپنے والد گرامی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث سنی ہے کہ ایک مینڈا مکہ معظمہ کی حرمت کو حلال کر دے گا، تو میں وہ مینڈا نہیں بننا چاہتا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ جب حضرت عبداللہ ابن زبیر نے آپ سے سفر عراق ملتوی کرنے کے لیے اصرار کیا اور کہا کہ آپ مسجد حرام میں رہیں، ہم آپ کی نصرت کے لیے لوگوں کو جمع کر لیں گے، تو آپ نے فرمایا کہ اگر ایک بالش بھر میں اس مسجد کے باہر نکلوں تو قتل کیا جاؤں گا، تو واللہ میں اس بات سے بہتر سمجھتا ہوں کہ ایک بالش بھر مسجد کے اندر قتل کیا جاؤں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکہ شریف سے عراق کی جانب سفر کرنے والوں میں آپ کے 3 صاحبزادے آپ کے ہمراہ تھے۔ حضرت امام زین العابدین، دوسرے صاحبزادے حضرت علی اکبر اور آپ کے تیسرے صاحبزادے حضرت علی اصغر جو ابھی شیرخوار بچے تھے۔ آپ کی ایک بہن حضرت سکینہ بھی کربلا میں حضرت امام علی مقام کے ہمراہ تھیں، اس وقت ان کی عمر 7 سال کی تھی۔ کربلا میں حضرت قاسم کے ساتھ ان کا نکاح ہونے کی جو روایت ہے وہ غلط ہے۔ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 بیویاں آپ کے ساتھ تھیں، شہر بانو اور دوسری حضرت علی اصغر کی والدہ رباب بنت عمرو القیس۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4 نوجوان فرزند حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، حضرت عمر، حضرت ابو بکر حضرت امام علی مقام کے ہمراہ تھے اور کربلا میں شہید ہوئے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ کے 5 فرزند
حضرت عباس ابن علی، حضرت عثمان ابن علی، حضرت عبداللہ ابن علی، حضرت محمد ابن علی اور حضرت جعفر بن علی حضرت امام کے ہمراہ تھے، اور سب کے سب نے کربلا میں شہادت پائی۔ حضرت عقیل کے فرزندوں میں حضرت امام مسلم تو حضرت امام حسین کے کربلا پہنچنے سے پہلے ہی کوفہ میں شہید ہو چکے تھے۔ 3 فرزند حضرت عبداللہ، حضرت عبد الرحمن، حضرت جعفر حضرت امام کے ہمراہ تھے اور کربلا میں شہید ہوئے۔ حضرت جعفر طیار کے 2 پوتے حضرت محمد اور حضرت عون حضرت امام کے ہمراہ حاضر ہو کر شہید ہوئے۔ حضرت امام عالی مقام کا کارواں چلتا رہا اور مقام بیضہ میں پہنچ کر آپ نے اپنے ساتھیوں کے سامنے ایک پرجوش خطبہ دیا، جس میں آپ نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص کسی ایسے ظالم بادشاہ کو دیکھے جو ظلم کرتا ہو، اللہ تعالیٰ کے حرام کو حلال بنائے ہوئے ہو، خدائی عہد و پیمان کو توڑ رہا ہو، سنت رسول کی مخالفت کرتا ہو اور اللہ کے بندوں پر گناہ اور زیادتی کے ساتھ حکومت کرتا ہو، تو وہ شخص بقدر طاقت قولاً و فعلاً اس کو نہ بدلے تو اللہ تعالیٰ کو حق پہنچتا ہے کہ اس کو اس بادشاہ کی جگہ دوزخ میں داخل فرمائے گا۔ اس کے بعد موجودہ صورتحال پر تبصرہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، تمہیں معلوم نہیں کہ بنی امیہ نے شیطان کی اطاعت اختیار کی اور اللہ کی اطاعت سے منہ پھیرا، ملک میں فساد برپا کر دیا، حدود شرع کو معطل کر دیا، مال غنیمت کو اپنے لیے مخصوص کر لیا۔ اس صورت میں مجھ سے زیادہ کس پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اصلاح کی کوشش کرے۔ میرے پاس تمہارے خطوط آئے، قاصد پہنچے کہ تم نے بیعت کر لی ہے اور تم مجھے بے یار و مددگار نہ چھوڑو گے، پس اگر تم اپنی بیعت پوری کرو گے تو راہ راست پر پہنچو گے۔ میں علی اور فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا حسین ہوں، میری شخصیت تم لوگوں کے لیے نمونہ ہے، اور اگر تم ایسا نہ کرو گے اور اپنا عہد اور میری بیعت توڑ دو گے تو واللہ یہ بھی تمہاری ذات سے بعید اور تعجب انگیز فعل نہ ہوگا۔ تم اس سے پہلے میرے باپ میرے ابن غم مسلم کے ساتھ ایسا ہی کر چکے ہو، اور جس نے بھی تم پر بھروسہ کیا وہ تمہارے دھوکے میں آ گیا۔ تم نے اپنے فعل سے بہت بری مثال قائم کی۔ انشاءاللہ ان قریب اللہ تعالیٰ مجھے تمہاری مدد سے بے نیاز کر دے گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نینوا میں قیام اور ابن زیاد بدنہاد کا خط۔ صبح ہوئی، بعد نماز فجر کاروان امام عالی مقام نے آگے بڑھنا شروع کیا، یہاں تک کہ قافلہ میدان نینوا میں پہنچا تو کوفہ کی طرف سے ایک سوار آتا دکھائی دیا۔ سب ٹھہر کر اس کا انتظار کرنے لگے۔ جب وہ پہنچا تو اس کے ساتھیوں کو سلام کیا، لیکن امام حسین اور آپ کے ساتھیوں کو سلام کرنا ضروری نہ سمجھا اور ان کی طرف سے منہ پھیر کر ابن زیاد کا خط تھما دیا۔ اس میں لکھا تھا کہ میرا قاصد اور میرا خط تمہیں جس وقت پہنچے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہت سختی کرو اور انہیں آگے بڑھنے سے روک دو، اور ایک ایسے چٹیل میدان میں اترنے پر مجبور کرو جہاں کوئی پناہ کی جگہ نہ ہو، نہ پانی ہو، اور میں نے اپنے قاصد کو حکم دیا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ ساتھ تمہاری کارگزاری کا بھی مجھے اطلاع دے اور تم سے الگ نہ ہو جب کہ میرے حکم کی تعمیل نہ ہو جائے۔ خط حضرت امام حسین اور آپ کے رفقا کو سنا دیا۔ حضرت امام عالی مقام نے فرمایا، اچھا ہم کو ذرا آگے بڑھنے کے سامنے والے گاؤں شقیہ میں ٹھہرنے دو۔ اس نے کہا، ہمیں تو چٹیل میدان میں جہاں آب و گیا نہ ہو ٹھہرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور ابن زیاد کا نگران بھی ہمارے ساتھ ہے جو ہمارے ہر طرز عمل کی اطلاع اس کو جا کر دے گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصحاب میں جوش پیدا ہو گیا۔ زہیر بن قین نے کہا کہ فرزند رسول، ان سے جنگ کر لینا ہمارے لیے آسان ہے بنسبت کہ ان لوگوں کے جو ان کے بعد آئیں، کیونکہ اس کے بعد اتنی فوجیں آئیں گی کہ ان سے مقابلے کی ہم میں طاقت نہ ہوگی۔ مگر امام نے فرمایا کہ ہم اپنی جنگ سے
ہم اپنی طرف سے جنگ کی ابتدا نہیں کریں گے۔ پھر امام حسین نے فرمایا اچھا کچھ تو چلنے دو، اور آپ بائیں طرف چل پڑے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بائیں طرف مڑ کر تھوڑا سا چلے تھے کہ سپاہیوں نے آ کر انہیں روک دیا اور کہا کہ پس آپ یہیں اتر پڑیے، فرات یہاں سے دور نہیں۔ حضرت امام نے پوچھا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ لوگوں نے کہا اس کا نام کربلا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا، کرب و بلا کی یہی منزل ہے۔ یہ کہہ کر وہ گھوڑے سے اتر پڑے اور فرمایا کہ یہ کربلا ہے جو مقام کرب و بلا ہے، یہی ہمارے مال و اسباب اترنے کی جگہ اور ہمارے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ، ہمارے اعوان و انصار کے قتل ہونے کی جگہ۔ یہ محرم 61 ہجری 2 تاریخ جمعرات جب ابن زیاد کے خط کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا میں اترنے پر مجبور کر دیا تو ابن زیاد کو اس کی اطلاع کر دی گئی۔ یہ وہ وقت تھا جب کہ ملک ایران میں کردوں نے بغاوت کر دی تھی۔ اس بغاوت کو فرد کرنے کے لیے ابن زیاد نے مشہور صحابی رسول حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عمر بن سعد کو 4000 فوج کا سردار بنا کر اور رے کی حکومت کا پروانہ لکھ کر روانہ کر دیا۔ ابن سعد اپنی فوج کے ساتھ نکل کر مقام حمام عین تک ہی پہنچا تھا کہ ابن زیاد نے اسے واپس بلا کر حکم دیا کہ پہلے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مہم درپیش ہوئی ہے اسے سر کرو، اس کے بعد ایران کی طرف روانہ ہونا۔ عمر بن سعد ایک صحابی کا بیٹا تھا۔ اس نسبت سے وہ خوب جانتا تھا کہ امام حسین نواس رسول ہیں اور ان سے جنگ کرنا گویا اپنے آپ کو آتش جہنم میں ڈالنا ہوگا۔ اس لیے اس نے ابن زیاد سے کہا کہ مجھے اس حکم سے الگ کر دیجئے تو بہتر ہوگا۔ ابن زیاد نے کہا کہ اگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے کے لیے نہیں جاتے تو رے کی حکومت کا پروانہ جو تمہارے نام لکھا گیا ہے اسے واپس کر دو۔ ابن سعد نے اس معاملے پر غور کرنے کے لیے 1 دن کی مہلت مانگی، پھر آخر دنیاوی حکومت کی لالچ میں آ کر امام عالی مقام سے مقابلے کے لیے تیار ہو گیا، اور وہی 4000 کا لشکر جو ملک ایران کے لیے تیار تھا اسے ساتھ لے کر 3 محرم کو کربلا پہنچ گیا، یہاں تک کہ ابن سعد کے پاس 22000 کا لشکر جمع ہو گیا۔ ابن سعد کربلا پہنچ کر عروہ بن قیس کو حکم دیا کہ وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جائے اور ان سے پوچھے کہ وہ کس غرض سے یہاں آئے ہیں اور کیا چاہتے ہیں۔ عروہ ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے خط لکھ کر آپ کو کوفہ بلوایا تھا، اس لیے اسے شرم محسوس ہوئی۔ اس نے یہ خدمت بجا لانے سے انکار کر دیا۔ اس کے انکار کے بعد دوسرے لوگوں کے سپرد یہ کام کیا گیا، لیکن ان میں سے ہر شخص حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بلانے والوں میں شامل تھا، اس لیے کوئی بھی آپ کے پاس جانے پر آمادہ نہ ہوا۔ آخر کار عمر بن سعد نے قرۃ بن سفیان حنظلی کو آپ کے پاس بھیجنے کے لیے تیار کر لیا، اور اس نے کہا کہ تم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صرف یہ پوچھنا کہ یہاں آنے سے آپ کی غرض کیا ہے۔ چنانچہ اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور یہی سوال کیا۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ تمہارے شہر والوں نے پے در پے خطوط لکھ کر مجھے بلایا، اب اگر تمہیں میرا آنا پسند نہیں تو میں واپس چلا جاؤں۔ جب عمر بن سعد کو حضرت امام عالی مقام کا یہ جواب ملا تو اس نے اپنا سوال اور امام عالی مقام کا جواب لکھ کر ابن زیاد کے پاس بھیج دیا۔ خط پہنچا، ابن زیاد نے پڑھا۔ غرور اور تکبر اور ظلم و سفاکی کے جذبے کے تحت وہ غصے میں ہوا اور لکھا کہ تمہارا خط ملا، تم نے جو کچھ تحریر کیا میں اسے اچھی طرح سمجھ گیا۔ تم حسین اور اس کے تمام ساتھیوں سے کہو کہ وہ یزید کی بیعت کریں، اگر وہ بیعت کر لیں تو اس کے بعد جو ہم مناسب سمجھیں گے کریں گے۔ ابن سعد کو جب یہ خط ملا تو اس نے کہا کہ میں سمجھ گیا کہ ابن زیاد کو عافیت اور امن منظور نہیں۔
7ویں محرم کو ابن زیاد کا دوسرا خط عمر بن سعد کے پاس پہنچا، جس میں یہ حکم لکھا ہوا تھا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں پر پانی بند کر دو، اس طرح کہ انہیں ایک قطرہ بھی پانی نہ ملنے پائے، جیسا کہ امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا گیا تھا۔ اس خط کو دیکھتے ہی عمر بن سعد نے عمر بن حجاج کو 500 سواروں کی فوج کے ساتھ نہر فرات پر مقرر کر دیا اور تاکید کر دی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں تک پانی کا ایک قطرہ بھی نہ پہنچے۔ حضرت امام عالی مقام ہرگز اس بات کو پسند نہیں فرماتے تھے کہ مسلمانوں کے درمیان خون ریزی ہو اور اس کا دھبا میرے اوپر لگایا جائے، اس لیے آپ نے اتمام حجت کے لیے دوبارہ خود اپنی جانب سے صلح کی گفتگو کا آغاز فرمایا اور عمر بن قرطہ بن کعب انصاری کے ذریعے ابن سعد کو یہ پیغام بھیجا کہ آج رات ہم تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ ابن سعد نے یہ بات مان لی اور رات کے وقت 20 سواروں کے ساتھ لشکر امام حسین کے سامنے آیا۔ حضرت امام حسین بھی اتنے ہی ساتھیوں کے ساتھ تشریف لائے، مگر جب قریب پہنچے تو آپ نے اپنے ساتھیوں کو ہٹا دیا۔ اس کے بعد ابن سعد نے بھی اپنے ساتھیوں کو علیحدگی کا حکم دیا۔ دونوں میں کافی رات گئے تک گفتگو ہوتی رہی، جس کو کسی نے نہیں سنا۔ پھر دونوں اپنے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنی اپنی قیام گاہ میں آ گئے۔ پہلی روایت جو لوگوں نے اپنے وہم و گمان سے بیان کی وہ یہ کہ حضرت امام حسین نے یہ تجویز پیش کی کہ ہم دونوں اپنی اپنی فوجوں کو یہیں چھوڑ کر یزید کے پاس چلیں گے۔ ابن سعد نے ایسا کہا کہ مجھے خوف ہے کہ ایسا کرنے سے میرا مکان گرا دیا جائے گا۔ 9 محرم 60 ہجری بروز شام وقت ابن سعد نے اپنے ساتھیوں کو حملے کا حکم دے دیا۔ اس وقت حضرت امام عالی مقام اپنے خیمے کے دروازے پر تلوار کا سہارا لے کر گھٹنوں پر سر رکھے بیٹھے تھے۔ آپ کی آنکھ لگ گئی۔ اچانک فوج کے شور و غل کی آواز سن کر آپ کی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردے کے پاس آئیں اور امام عالی مقام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، دیکھیں دشمن کے فوج کی آوازیں بہت نزدیک آ رہی ہیں۔ آپ نے سر اٹھایا، فرمایا، میں نے ابھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ حضور نے فرمایا کہ تم عن قریب ہمارے پاس آنے والے ہو۔ حضرت زینب یہ سن کر روتے ہوئے کہا کہ آپ نے تمہارے لیے مصیبت نہیں، اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے، صبر کرو اور خاموش رہو۔ ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ حضرت عباس نے آ کر اطلاع دی کہ فوج اعداء نے حملہ کر دیا۔ یہ سن کر حضرت امام عالی مقام اپنی جگہ سے اٹھے، دشمن کی فوج کی طرف جانے لگے تو حضرت عباس نے کہا کہ نہیں، آپ نہیں، میں جاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، اچھا تم جاؤ، مگر یہ پوچھ لینا کہ اس وقت حملے کا سبب کیا ہے۔ حضرت عباس یزیدی فوج کے سامنے آئے، پوچھا، جواب ملا، ابن زیاد کا حکم ہے کہ آپ لوگ اس کی اطاعت کرو یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضرت عباس نے کہا، ٹھہرو، ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے مقصد سے آگاہ کرتا ہوں۔ انہوں نے امام کو ابن سعد اور ان کے ساتھیوں کے مقصد سے آگاہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں سے کہو کہ ایک رات کی مہلت دیں تاکہ آج رات ہم اچھی طرح نماز پڑھ لیں، دعائیں مانگ لیں، توبہ اور استغفار کر لیں۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ مجھ کو نماز، دعا اور استغفار سے کتنی محبت ہے۔ حضرت عباس نے جا کر ابن سعد کے دستے سے کہا کہ ہمیں ایک رات کی مہلت دو۔ ابن سعد نے شمر اور دوسرے ساتھیوں سے پوچھا تو سب نے مہلت کی رائے دی۔ ابن سعد نے سب ساتھیوں سے مشورہ کرنے کے بعد حضرت عباس سے کہا کہ ہم لوگوں نے تمہیں کل تک مہلت دی۔ یہ کہہ کر ابن سعد واپس چلے گیا۔ رسول پاک پہ بھیجے خدا درود و سلام، علی و فاطمہ
حسن و حسین پر بھی مدام صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ بنور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ واحبابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ.